मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सीरतुन नबी के हवाले से हज़रत खदीजा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी के बाद वाक़यात आपके सामने रखे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से इस कदर प्यार किया करते थे कि जब भी बड़ी ईद आती, कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले कहते खदीजा की सहेलियों को भेजो। एक औरत आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बेहद एहतराम किया, बेहद इज्जत की। उम्महातुल मोमिनीन ने पूछा, आज तक हमने किसी औरत के साथ आपका ये तर्ज अमल नहीं देखा कि आप इस्तकबाल कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़कर उसको वेलकम कर रहे हैं, उसके लिए बिछोना बिछा रहे हैं, उसकी इज्जत एहतराम कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वफादार शोहर हैं, कहते हैं मैं इस औरत की इसलिए इज्जत करता हूं कि जब खदीजा जिंदा थी, ये खदीजा के पास आया करती थी और खदीजा इसकी मदद किया करती थी। उस ताल्लुक और निस्बत को महसूस करते हुए मैं इसकी इज्जत और एहतराम करता हूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खदीजा के साथ जो मोहब्बत उन्स के मामलात हैं, ये एक तवील बाब है, लेकिन चंद एक बातें बयान करके कभी इंशाअल्लाह मौका मिला सीरत खदीजा के हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा हजरत खाला आई, खदीजा की बहन है, बहनों की आवाजें आपस में मिला करती हैं। उन्होंने जब आकर अस्सलामु अलैकुम कहा, सही हदीस के अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक चौंक उठे, आपकी आंखों में पानी तैरने लगा और आपने कहा, नहीं नहीं, यह खदीजा की आवाज नहीं हो सकती, उससे मिलती जुलती आवाज जरूर है। सिर्फ आवाज सुन के नबी मोहतरम की आंखों में पानी आ गया। और इसी तरह एक सही हदीस ये भी मौजूद है, और ये भी एक लंबा चौड़ा बाब है। आपके दामाद का अबुल आस जब जंगी कैदी बन के आए तो फिदिये के तौर के ऊपर उन्होंने एक हार अपनी आजादी के इवज नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वो हार आया, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने सहाबा से मुहातब होकर, ये ईमानदार नबी, ये ईमानतदार नबी, ये अकेला खुद अपने दामाद के बारे में फैसला नहीं कर रहा। अपने सहाबा को कहते हैं कि ये हार तुम्हें पता है कौन सा है जो मैंने कभी खदीजा के गले में देखा था? मुझे लगता है मेरे दामाद ने मेरी बेटी से ये हार लिया है ताकि उसको आजादी मिल जाए। अगर तुम चाहते हो तो मैं ये हार अपनी बेटी और दामाद को वापस कर दूं। साहबा से पूछ रहे हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, दयानत और अदालत का एक लंबा चौड़ा बाब है। आगे बढ़ते हैं। हजरत खदीजा की ये भी याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी औलाद हुई, इब्राहीम के अलावा सारी हजरत खदीजा के बतन से। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अगर बतन का इंतखाब किया औलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो हजरत खदीजा का किया। कासिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं, इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम जो कहा जाता है, वो हजरत खदीजा के बेटे की वजह से। और कासिम की उम्र बड़ी हुई बाकी बेटों की निस्बत, और वो घुड़सवारी की उम्र में पहुंचे तो फौत हो गए। और ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतें हैं। इसी तरह अब्दुल्ला पैदा हुए जिनको ताहिर और तैयब का लकब दिया जाता है, ये भी खदीजा के बदन से। उम्मे कलसूम, रुकैया, ज़ैनब, फातिमा, 4 बेटियां हजरत खदीजा के बतन से। बाद हमारे, अब क्या कहना चाहिए, बाद हमारे भाई ऐसे हैं, उन्होंने कहा नहीं जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटियां ही नहीं थी। ये कुरान पाक के भी खिलाफ है। कुल्ली अज़वाजिका व बनातिक, कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए सीगा कौन सा इस्तेमाल हुआ है? व बनातिक। बनात का क्या मतलब होता है? बिन्त की जमा। अरबी में जमा कम अज कम किसके लिए इस्तेमाल होता है? 3 के लिए, कम अज कम 3 के लिए। 2 के लिए तस्नीय, तस्नीय का सीगा ही अरबी में अलग है, कोई इश्काल बाकी ना रहे। कुरान पाक में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 से ज्यादा बेटियों का जिक्र है। इन्होंने सिर्फ, पता नहीं, ये भी एक अजीब सिलसिला है, सारी फजाइल, सारी बरकत, सारे सिलसिले, सारी औलाद का सिस्टम
حضرت فاطمہ سے چلایا، اور ان میں سے بھی صرف کس سے چلایا؟ حسین سے۔ باقی اولاد نہیں ہے؟ حضرت علی کی بھی باقی اولاد بھی موجود ہے۔ آپ نے کبھی وہ عقیدت، احترام باقی کسی اولاد کا شاید آپ کو ذکر، نام بھی معلوم نہ ہو، محمد بن حنفیہ کا نام حضرت علی کے بیٹے کا معاشرے سے محو ہے، اتنے اتنے عظیم حضرت علی کے دیگر بیٹے ہیں، ان کا نام نہیں ملے گا۔ یہ بھی ایک طویل باب ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے گزشتہ سال چند خطبات دیے تھے کہ یہ سسٹم کیا ہے، یہ بھی بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے۔ حضرت حسین کی شادی شہر بانو سے ہوئی تھی، ایران کے بادشاہ یزدگر کی بیٹی سے۔ یاد رکھیے، یہ جو ایرانی، پارسی اور رافضی فکر پیدا ہوئی، انہوں نے کہا دو مقدس خون، ایک بلڈ لائن ایک ہو گئی، دو مقدس سلسلہ ہے نسب کی، ایک ایرانی بادشاہ کی بیٹی ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ مقدس ترین جوڑا بن گیا۔ اب جتنی بھی امامت فضائل ہوں گے انہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ کہاں سے کنسپٹ آیا؟ یہ خود ساختہ، من گڑت۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت حسن کے ساتھ بھی وہ عقیدت موجود نہیں ہے جو حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا صرف اس لیے کہ فاطمہ کو فضیلت حاصل ہو جائے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھی، اور یہ ایک دندان شکن جواب ہے۔ کل ازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں کو کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے۔ بیٹی ایک ہوتی تو بنت کا لفظ آتا، دو ہوتی تو بنتین کا لفظ آتا۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیے، اس بات کے پیچھے غرض و غایت کیا ہے کہ نبی کریم کی بیٹیوں کا انکار کیا جائے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ غرض و غایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عثمان کو کہا تھا، میری دو بیٹیاں تھیں، میں نے تیرے نکاح میں دے دی ایک کے بعد ایک، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ دشمنی انہوں نے ایسی گڑی ہوئی ہے، حضرت عثمان کی فضیلت برداشت نہیں، ذوالنورین اجماع امت، بس اس کی مخالفت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب بیٹی ایک تھی، 4 بیٹیوں کو نہیں مانتے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ملی، بیٹے ملے 2، ماریا قبطیہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی نازل کر دی تھی جس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، بیٹوں کی جدائی پہ غمناک بھی ہوئے، لیکن یہ اللہ کی قسم، اللہ کی حکمت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت بذات خود اس بات کی دلالت کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں بنیں گے، یعنی جو بیٹا بھی ہوگا بلوغت سے قبل فوت ہو جائے گا، جو بیٹا بھی ہوگا۔ اس آیت میں یہ بات موجود تھی کہ آپ کسی بالغ، رجال کا لفظ بالغ مرد کے لیے آتا ہے، آپ کسی، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود تھی۔ اور اس کے اندر کیا حکمت ہے یہ آپ آج بڑی آسانی سے اس کو جانچ سکتے ہیں۔ ابھی نواسہ رسول ہیں، وہاں سے 12 امام، وہاں سے معصوم عن الخطا، وہاں سے کیسے کیسے سلسلے جاری ہوئے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوتے معاذ اللہ، ان کو تو خدا، نواسوں کو خدا بنا لیا گیا، نواسوں کو امام ایسا بنایا گیا جن کا رتبہ نبیوں سے، دیگر سارے انبیاء سے۔ ہمارے جو رافضی عقیدے کے لوگ ہیں نا، ان میں سے اکثریت کی بات کرتا ہوں، بعض کا عقیدہ درست ہوتا ہے، مخاطب وہ نہیں ہوتے جن کا عقیدہ فاسد اور باطل ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سلسلہ امامیہ ہے، یہ جو حضرت حسین کا سلسلہ ہے، اس سلسلہ نسب کے اندر جتنے لوگ ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سابق تمام انبیاء سے معاذ اللہ افضل ہیں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی زندہ ہوتا کوئی، تو آپ خود بتائیے کیسے کیسے افکار اور نظریات معاشرے میں پنپ سکتے تھے۔ آگے بڑھیے، انشاءاللہ اولاد رسول کے حوالے سے جب موقع آیا تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 برس کے قریب ہوئی، 32 سے 35 برس کے درمیان، تو کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا قریش مکہ کو خیال آیا، وجہ سیلاب آ گیا، سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ بڑا
उसकी दीवारें कमजोर हो चुकी थी, छत उसके ऊपर मौजूद नहीं थी। ख्याल आया, और देखिए आपने बहुत सी निसाबों में और खुतबा उलमा से ये बात सुनी होगी कि अरब मुआशरा बड़ा ज़बू हाली का शिकार था, बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल थी। नेक लोगों के बुत बनाए हुए थे, लात मनात उज़्ज़ा के, हत्ता के हाजियों को वो पानी घोल के बेचारा पिलाया करता था, उसका भी बुत बना लिया और उसकी भी परस्तिश शुरू कर दी। ये हालात सारे आपके सामने हैं। लेकिन खाना काबा की तामीर की बारी आई तो कुरैशी सरदार इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या कहा कि ये तामीर एक मुकद्दस घर की है, हम आपस में हल्फन अहद करते हैं। हल्फन अहद करते हैं किस चीज का? कि इसकी तामीर में सूद का एक पैसा नहीं लगाएंगे, इसकी तामीर में लूटे हुए माल का एक पैसा नहीं लगाएंगे, इसकी तामीर में नजायज कमाए हुए माल से कोई पैसा नहीं लगाएंगे। ये कौन है? कुरैश मक्का, जिनके अखलाकी हालत आपके सामने है। उनका हिलाक इतना नहीं था गिरा हुआ कि वो खाना काबा की तामीर के अंदर सूद का पैसा शामिल करें। आज हमारी पूरी माईशत सूद के ऊपर खड़ी है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था एक वक्त आएगा सूद हर घर के करीब से ऐसे जरूर गुजरेगा कि अगर वो बंदा खाता नहीं तो उसकी तपिश से महफूज नहीं रह सकेगा। आज वो दौर आ चुका है, बैंक सिस्टम ऐसे बना दिए गए हैं। ये कुरैश मक्का कह रहे हैं हमने हराम कमाई में से इसके ऊपर एक पैसा नहीं लगाना। अच्छा, अब इसकी तमीर करनी है, इब्तिदा कौन करे? डर रहे थे। और बात इस हवाले से बहुत लंबी चौड़ी तफसीलात, जो बंदा पढ़ना चाहे, जिसको शौक हो, वो सीरत नबी की किताबें इमाम इब्ने कसीर की, इब्ने हिशाम की पढ़ सकता है। यहां पे बड़े लंबे चौड़े वाकयात मौजूद हैं, रवायात बात ज़ईफ हैं बात दुरुस्त हैं, कि तमीर शुरू करने से पहले आपस में मशवरा हुआ पहली खुदाल कौन मारेगा, कौन खाना काबा की दीवार को गिराएगा। इसकी दीवार को गिराने की नीयत से इब्रा आया था, जलीलो रसवा होकर चला गया। कौन गिराएगा? वलीद बिन मुगीरा आगे बढ़ा, उसने कहा मैं ये रिस्क लेता हूं और ये अल्फाज कहे इस घर के रब, मैं तेरी नाफरमानी की नीयत से नहीं बल्कि इसके हया और तजदीद की नीयत से इसको कुदाल मार रहा हूं। अगर तुझे ये अमल पसंद आए तो तू हम में से किसी को ना पकड़ी। कुदाल मारी, तोड़ना शुरू कर दिया। अब सारे मुंतज़िर हैं, सारे मुंतज़िर हैं कि वलीद बिन मुगीरा रात को जिंदा बचता या नहीं बचता। अगले दिन देखा वलीद बिन मुगीरा जिंदा है। उठे, उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। भाइयों, ये जो बातें मैं आपके सामने रखता हूं कि अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जो इस घर का मालिक है, इन्होंने कहा जो इस घर का रब है, इन्होंने कहा अल्लाह अकबर, ये बातें आपके सामने किसी खास मकसद की वजह से रखी जा रही हैं कि कहीं आपको यह इश्काल पैदा ना हो कि कुरैश मक्का रब को पहचानते ही नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला। अल्लाह को पहचानते नहीं थे? पहचानते थे। अल्लाह का तारुफ मौजूद था, अल्लाह की सिफात बास के कायल थे, अल्लाह के घर को हराम पैसे से नहीं से बनाना चाहते। हाँ, जो बीमारी थी वो आपको पता है, वो आपके इल्म में होनी चाहिए कि अल्लाह के अलावा मांगने के लिए और औलिया अल्लाह के बुत भी बनाए हुए थे। ये डिफरेंस है। इंशाअल्लाह इस हवाले से भी आपके सामने कई मर्तबा तौहीद का बाब रख चुका हूं, लेकिन इंशाअल्लाह इस हवाले से आपके सामने तफसीली गुजारिशात को एक मर्तबा फिर रखूंगा। ये कह रहे हैं खुदाल मारे, और यहां पे मुअर्रिखीन ने बहुत लंबी चौड़ी ये तफसील भी बयान की है कि ये बैतुल्लाह की पहली तमीर कब हुई, बैतुल्लाह कहां पे बना। तो इस हवाले से जो बहुत लंबी चौड़ी और मौजू मनगढ़ंत रवायात है, उनको छोड़कर जो हसन दर्जे की बात रवायात है और जिनके सही होने का इम्कान है, वो आपके सामने रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहला घर जो कायनात के अंदर बना वो बैतुल मामूर है, जो आसमानों के ऊपर तामीर हुआ, जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ करते हैं। 70,000 से ज्यादा फरिश्ते एक वक्त में तवाफ करते हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई वल्लाहु आलम कितनी होगी, लेकिन एक मर्तबा जो फरिश्ता तवाफ कर लेता है फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के लश्कर हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के जनूद हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की पैदा करदा मखलूक है जिसकी तादाद का मैं और आप अंदाजा नहीं कर सकते। हम इस दुनिया के ऊपर
चंद गिनती के महदूद बंदे यहां की चुदराहट, यहां की सारी इजारादारी, यहां की बादशाहतों में मगन है। वहां पे एक फरिश्ता जब तवाफ कर लेता है, पता नहीं कितने हजार साल कबल वो बना, जब से तवाफ किया दोबारा उसकी बारी नहीं आई। इस बैतुल मामूर के बिल्कुल ऑपोजिट ये हदीस हसन दर्जे की है। जमीन की सिमत के ऊपर जब जमीनों आसमान की पैदाइश हुई, एक कितल अर्ज को, एक टुकड़े को मुकद्दस और मोहतरम माना गया। यही वो टुकड़ा है जो बैतुल्लाह कहलाया यहां से। और बाद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि यही वो टुकड़ा है जहां से पूरी जमीन की आउटलेयर इसके नीचे से फैलाई गई। ये लंबी चौड़ी तफसीलात है, मुख्तसर आपके सामने रख रहा हूं। फिर इस बारे में बड़ा लंबा चौड़ा इख्तलाफ है कि इसकी तमीर आदम ने सबसे पहले की कि इब्राहिम ने सबसे पहले की। और कुरान पाक की आयात, अहादीस और बाद इसराइली रवायात से जो मेरा इसमें उलमा का इख्तलाफ मौजूद है, मेरा ज़ाती रुझान ये बनता है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास, सबसे पहला घर इस जमीन के ऊपर जो अल्लाह ने बनाया वो मक्कतुल मुकर्रमा में बनाया। और इब्राहिम से पहले भी अल्लाह के बंदे मौजूद थे, इसलिए वो रवायात हसन दर्जे की मालूम होती हैं जिसमें हजरत आदम के बारे में यह बात मौजूद है कि उन्होंने यहां पर आके फरिश्तों की रहनुमाई के साथ एक चार दीवारी हल्की सी की और इस घर को मुकद्दस और मोहतरम बनाया। गोया ये घर हजरत आदम से मौजूद है और हजरत आदम ने सबसे पहले दुनिया के ऊपर इसकी बुनियादों को इस्तवार किया। उसके बाद इसकी तजदीद नौ के मुख्तलिफ वाकयात हैं, लंबी चौड़ी तफासील हैं, लेकिन इसको सही तौर के ऊपर, सही बुनियादों के ऊपर, जिन बुनियादों के ऊपर, जिन सबज पत्थरों के ऊपर आज भी खाना काबा की बुनियाद है, वो सबज पत्थर हजरत इब्राहिम ने रखे थे। और हजरत इब्राहिम की सीरत के अंदर हमने आपके सामने यह तफसीली बयान किया था। अपने बेटे के साथ इसकी तामीर नौ की, इसकी दीवारों को उठाया, यहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की दुआ की, यहां पे मकाम इब्राहिम बना। इस्माइल को क्या कहा कि पत्थर लेके आओ निशानी के तौर पे कि यहां तक पहुंच गए, एक पत्थर रखना चाहता हूं। पत्थर लेके आते हैं तो सामने हजरे अस्वद पाते हैं। इब्राहिम कहते हैं ये जिब्रील अमीन ने जन्नत से लाके दिया है। और इस हवाले से भी बड़ी लंबी चौड़ी रवायात मौजूद हैं कि इसका रंग सफेद था, बाद में दुनिया के अंदर आते ही यहां की गुनाहों की आलूदगी की वजह से यह काला हो गया। बाकी सब बातों को कतई नजर एक बात याद रखिए जो सही तरीन हदीस में है, वो क्या है? अगरचे हजरत उमर ने यह बात कही थी ये पत्थर किसी को फायदा नफा नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं इसको इसलिए चूमता हूं कि नबी मोहतरम ने इसको चूमा था। हालांकि ये नफे की बात मौजूद थी, लेकिन लोगों का अकीदा दुरुस्त करना था कि कहीं पत्थर के आगे झुक के पत्थर को चूम के ये ना समझो कि ये बराह रास्त तुम्हारी मदद करने के ऊपर कादिर है। हालांकि हजरत उमर को पता है कि नबी करीम की सुन्नत पे चलने का सवाब और फायदा आखिरत में मिलना है। और इस पत्थर के बारे में यही हदीस है, जो इसको लब लगाता है, जो इसको इशारा करता है, ये कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा, फलां तेरा बंदा आया था, उसने मेरे ऊपर लबों को लगाया था, अल्लाह इसको मुआफ कर दे। नबी की इक्तदा के अंदर इसने मेरी तरफ इशारा किया था, अल्लाह इसको मुआफ कर दे। अल्लाह ने भी बख्शिश के बहाने बनाए हुए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 के करीब है। कुरैश मक्का वलीद बिन मुगीरा को सही सालम देखकर खुदाले पकड़ते हैं, दीवारों को गिरा देते हैं। हर एक के जिम्मे मुख्तलिफ दीवार का काम आ रहा है, वो दीवारें तामीर कर रहे हैं। अब एक अजीब मरहला आन पड़ा, और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत, इमानत, फकाहत, फहम फरासत का अनमोल वाक़या जो आप सबने सुना होगा। हजरे अस्वद को लगाने का वक्त आया। अब यह शरफ और मंजिलत की बात थी। देखें, खाना काबा की तमीर को वो भी अजमत वाला समझ रहे हैं। यहां पे हराम पैसा नहीं लगा रहे, हलाल से तमीर करते जा रहे हैं। हत्ता के ये बात भी मैं आपको बतलाऊं, हतीम का एक हिस्सा जो खाना काबा गए हैं, ये जो एक गुलाई है, ये खाना काबा के अंदर मौजूद थी। खाना काबा की दीवार यहां पे थी हजरत इब्राहिम के दौर में। कुरैश मक्का के पास सारा हलाल फंड जमा करके इतने पैसे नहीं थे कि उस द्वार को भी खाना काबा के अंदर शामिल कर लेते।
اتنے پیسے نہیں بچے، حرام استعمال نہیں کیا، اور انہوں نے کہا اس کو اونچا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اس کو چند ہاتھ اونچا کر دیا جائے، جو آج آپ کے سامنے نظر آتا ہے، چند ہاتھ اونچا کرو، باقی کو تعمیر کر لو۔ اب وہ تعمیر کرتے کرتے حجر اسود کے قریب جب پہنچے، ہر قبیلے نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا، یہ ہمارے جد امجد نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا، میں رکھوں گا۔ لڑائی پڑنا لگی، میں رکھوں گا، یہ ابراہیم ہمارے والد نے رکھا تھا، میں رکھوں گا، میں رکھوں گا۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل پڑتی۔ ولید بن مغیرہ آگے بڑھا، اس نے کہا سنو میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارا آپس میں جنگ و جدل ختم ہو جائے، لڑ لڑ کے ہم تھکے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر کر کے تھک چکے ہیں، چھوڑو یہ لڑائی، کیا کیا جائے؟ جو مسجد میں، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کو فیصل مان لیں گے۔ اللہ کا کرنا، ابھی نبوت بعثت کا اعلان نہیں ہوا، کیا دیکھا؟ سامنے سے آمنہ کے لال آ رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سارے قریشی مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا اللہ کی قسم بہترین عادل آ گیا، بہترین منصف آ گیا، جو کہے گا مان لیں گے۔ ولید بن مغیرہ نے تجویز پیش کی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل کر دیا۔ داخل ہوئے شان کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ رکھا گیا، نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہلمو صوبہ، ادھر لاؤ ایک کپڑا۔ اس کپڑے کے اندر حجر اسود کو رکھا اور کہا اس کو سارے قریشی سردار پکڑ لیں جن جن کا کلیم ہے، ان کے باپ نے رکھا تھا۔ سب نے اس کپڑے کو پکڑا، اس کپڑے کو اونچا کرنا شروع کیا۔ جب حجر اسود کے مقام پہ پہنچا تو یہ شرف، یہ بزرگی، یہ فضیلت بھی اگر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھایا، اس کی جگہ پہ فکس کر دیا۔ سارے مطمئن، وہ جنگ جو قتل و قتال کے اوپر منتج ہونے والی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی کی وجہ سے وہ آسانی سے سارا معاملہ نمٹ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قریش نے تحسین کی نظر سے دیکھا کہ ان کی فہم و فراست ہے، ان کا ایک بہترین عدل کا سسٹم ہے۔ اب بات آئی ہے بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے، تو چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے نا، یہ حضرت ابراہیم سے کچھ مختلف کیسے ہوئی کہ حتیم کا حصہ اگلی گلائی خانہ کعبہ کے اندر شامل تھی، یہ حتیم باہر رہ گئی۔ اب اس کے اوپر چھت نہیں تھی، پہلے قریش نے چھت ڈال دی، اور اس چھت کے حوالے سے بھی دیکھیے اللہ کی قسم اسلام میں ایک ایک واقعے کی جزیات، تفصیلات اس طرح موجود ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ کوئی آج اٹھے اس کو یہ بھی پتا چل جائے گا خانہ کعبہ کے چھت کے اندر جو 6 پلر استعمال ہوئے ہیں وہ کس کے ہیں؟ ایک کشتی جدہ آئی تھی فلاں قبیلے کی، وہ ٹوٹ گئی، اللہ نے ہی بھیجی تھی، اس کی لکڑیاں جو بچی خانہ کعبہ کی چھت میں، ایک ایک تفصیلات بعثت سے قبل کی موجود ہیں، نبوت سے قبل کی موجود ہیں۔ اور یہاں پہ ایک گروہ ایسا آج کل سوشل میڈیا پہ سرگرم ہے، جی حدیث ہم نہیں مانتے، حدیث نہیں مانتے۔ جب کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے نا، اللہ کی قسم ہمارے دل میں حدیث کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا۔ دیکھیے حجیت حدیث کی کتنی بڑی دلیل ہے منکرین حدیث کا وجود۔ ایک وقت آئے گا کچھ لوگ مسندوں کے اوپر، تختوں کے اوپر، کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے کہنا شروع کر دیں گے جب ان کے پاس رسول اللہ کا فرمان جائے گا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے امت کے اندر جن کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان پیش کیا جائے گا وہ کہیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن میں سے حلال حرام دکھاؤ۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلاتا ہوں کہ قرآن میں بھی حرام اور حلال کا ذکر موجود ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی حرام و حلال کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ جو حتیم کا حصہ تھا یہ باہر چلا گیا، تو عبداللہ ابن زبیر کی جو چند عرصہ خلافت رہی ہے، ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو آپ کو یہ بتانا سمجھتا ہوں ضروری، بعض لوگوں نے صحابہ کے اوپر یہ تان بھی کیا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کیا اپنی خلافت میں، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے 2 دروازے بنا دیے مشرق اور مغرب کی طرف۔ قریش نے جب دروازہ بنایا
زمین سے اونچا کر کے بنایا جہاں پہ آج موجود ہے، جہاں پہ آج موجود ہے۔ کیوں بنایا تھا اونچا کر کے؟ پتا، یہ چدراہٹ کی، یہ اجارہ داری کی ایک نشانی قائم کی کہ ہم قریشی جس کو چاہیں گے اس کو داخل ہونے دیں گے۔ اگر زمین کے قریب دروازہ ہوا جو مرضی داخل ہو جائے گا، اونچا بناؤ۔ پھر ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے مورخین نے کہ سیلاب سے بچنے کے لیے، کہ سیلاب اس دیوار سے اوپر تو نہیں جا سکتا، اس دروازے سے نیچے نیچے پانی رہے گا، خانہ کعبہ کے اندر نہیں جائے گا، اونچا دروازہ لگایا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے دروازوں کو نیچا کیا، آمنے سامنے جہاں پہ یہ دروازہ، اس کے نیچے دروازہ کر کے سامنے اس کے اپوزٹ بھی ایک دروازہ لگایا۔ آج کوئی خانہ کعبہ جائے، کبھی غلاف اٹھایا ہو تو آپ اس دروازے کے آثار مختلف رنگ کی ٹائل کے اندر جو فرق آپ کو نظر آ جائے گا، وہاں پہ دروازہ لگایا اپوزٹ سمت میں، حتیم کو اندر کیا، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث تھی، کیا؟ اے عائشہ، یہ قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر ان کا اسلام جدید نہ ہوتا، یعنی نیا نیا نہ ہوتا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو ان بنیادوں پہ کھڑا کر دیتا جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم نے کھڑا کیا تھا، یعنی حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کر دیتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر ابھی شامل نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم طواف حتیم کے باہر سے ہی کرتے ہیں، حتیم کے اندر سے طواف نہیں کرنا چاہیے، جس نے طواف کرنا ہے حتیم کے باہر سے کرے، کیونکہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ معاملہ سارا کیا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت کے اندر اس خانہ کعبہ کی جو آج نقشہ ہے، اس کو اسی نقشے کے اوپر استوار کر دیا گیا، اور اس کے بعد کبھی کسی نے اس نقشے میں تبدیلی کرنے کی خواہش نہیں سوچی۔ یہ مختصر سا معاملہ بیت اللہ کی مختلف اوقات میں تعمیرات کا۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں، یہ بھی بات آئی ہے تو ضمنی طور پہ آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں۔ منکرین حدیث نے نبی کریم جو تاریخ عربوں کی اتنی مضبوط ہے کہ خانہ کعبہ کے چھتوں کی لکڑیوں کے اس بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے کہ کس کشتی کے، کس قافلے کی کشتی کے وجود ہیں، ان کے بارے میں ہردہ سرائی کرتے ہوئے آج کل انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا۔ آپ مجھے بتائیے سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 میں حرمت علیکم المیتۃ، میتۃ اصل میں وہاں پہ، لیکن آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مردار کو قرآن پاک میں حرام قرار دیا ہے نا مردار کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرداروں میں سے 2 کی اجازت دے دی۔ کون سے 2؟ علم ہے نا، مچھلی کی، مچھلی کو پانی سے نکالو مر جائے گی، مردار ہے، مردار تو حرام ہے۔ اور منکرین حدیث ذرا اپنی عقل کے اوپر ماتم کریں، قرآن پاک کی تشریح توضیح بیان کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ نبی کو یہ اختیار ہے وہ قرآن پاک کی تشریح کرے۔ آپ نبی کا یہ اختیار خود سے لینا چاہتے ہیں اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں؟ آپ بتائیے منکرین حدیث کے نزدیک تو ساری مچھلیاں حرام ہو گئی کیونکہ مردار حرام ہے۔ اسی طرح دوسری مردار کی بھی بات سن لیجئے، پچھلے دنوں یہ بھی بڑا ٹاپک چلا میڈیا کے اوپر، جراد۔ جراد کس کو کہتے ہیں؟ ٹڈی دل کو۔ ٹڈی کی ایک قسم جو فصلیں کھاتی ہے، اس کو پکا کے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دیا۔ جس چیز کو شریعت نے حلال قرار دے دیا ہو، آپ کو بلا مکروہ لگے، آپ بلا اس کو نہ کھاتے ہو۔ کچھ لوگوں کو بطخ کھانے میں الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگ خرگوش نہیں کھا سکتے، کچھ لوگ مختلف جانور ہرن وغیرہ کھانے سے ان کو کراہت آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر جنہوں نے گھر میں جانور پالا ہو یا گھر میں مرغی پالی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے جانور جو پالا ہے اس کو کھاتے ہوئے کراہت محسوس ہو۔ یہ تو طبیعت کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں کوئی چیز کراہت والی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کہ اسلام میں حرام ہے۔ جراد اسلام میں حلال۔ اسی طرح سمندر کا مردار، بات آئی ہے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے کہ سمندر اور دریا میں سے، اس میں تو اتفاق ہے، جو چیز سمندر سے نکالی مر گئی حلال، سمندر سے نکالی مر گئی حلال، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کس میں ہے؟ سمندر سے نکالی تو زندہ رہی، بعض لوگوں کے نزدیک وہ حلال ہے، لیکن ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ جو چیز سمندر اور پانی سے نکل کے زندہ رہے، اس کے اوپر پھر احکامات خشکی کے لگائے جاتے ہیں۔
پھر احکامات خشکی کے ہوں گے. مثلا مگرمچھ ہے, اس کو پانی سے نکالا جائے مر جاتا ہے؟ نہیں مرتا. اب حکم کیا دریا کا لگے گا؟ جن کے نزدیک دریا کا لگتا ہے ان کے نزدیک حلال ہے کہ پانی کا جانور ہے, پانی سے نکلا حلال ہے. ایسی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے جو پانی سے نکل کے نہ مرے, یعنی مردار نہ ہو, پانی کا مردار حلال ہے. جو نکل کے نہ مرے اس کا حکم دوبارہ خشکی کی طرف لوٹا جائے گا. اور رینگنے والے حشرات میں سے ہر جانور خبائث کے اندر آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رینگنے والے, جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں, ان کی حرمت کا ذکر ہے, سوائے ایک استثناء کا موجود ہونا الگ بات ہے. وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے کہ ایک استثناء موجود ہے, اس لیے مگرمچھ حرام, کچھوا نکلا زندہ رہا حرام. جو لوگ سمندر کے جانوروں کی مطلق حلت کے قائل ہیں ان کے نزدیک حلال ہے. یہ علماء میں جزوی سا اختلاف موجود. آگے آئیے, اگر بات آئی ہے اس بات کو کھولیے کہ آپ نے حلال اور حرام جانوروں کی تمیز کیسے کرنی ہے, حدیث نے بتانی ہے, حدیث سے سمجھ آئے گی. ورنہ تو معاذ اللہ اگر منکرین حدیث کے عقیدے پہ چلے جاؤ. اور دلچسپ بات ہے, ہمارے ایک دوست ہیں ابو یحییٰ نور پوری, ان کا ایک منکرین حدیث سے سوشل میڈیا کے اوپر بحث چل رہی ہے, سب شاہد ہے جو لوگ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا بتاؤ کتا کہاں پہ حرام لکھا ہے قرآن پاک میں؟ کہتا کتا حلال ہے. آپ ایک بات بتائیے, جو بندہ حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اس کے نزدیک تو کتا بھی حلال ہو جاتا ہے کھانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, یاد رکھیے, کلیہ ہر وہ جانور, کلو ذی ناب من السباع, ہر وہ بری اور خشکی کا جانور جس کے دو نکیلے دانت ہوں, جن کو کینائنز بھی کہتے ہیں, اور جن جانوروں کو انگلش میں کارنیورس کہتے ہیں, جن کے یہ دو نکیلے دانت ہوں, ہر وہ جانور حرام ہے. خشکی کا ہر وہ جانور حرام ہے. کتنا آسان کلیہ ہے. اس کلیے سے ایک بات مفہوم مخالف کی کیا سمجھ آتی ہے کہ ہر وہ جانور جس کے دانت سیدھے ہیں وہ حلال ہے. اشکال پیدا ہو سکتا تھا نا, لیکن اللہ کی قسم شریعت ایسی مکمل کامل ہے. منکرین حدیث کہاں پہ سر چھپائیں؟ بتائیے, دانت سیدھے ہونے سے ایک اشکال ذہن میں آ سکتا تھا نا کہ گدھا, جو گھریلو گدھا ہوتا ہے, یہ بھی حلال ہے کیونکہ اس کے دانت سیدھے ہیں, اس کی نوک موجود نہیں. لیکن قربان جائیں شریعت کی کاملیت اور اکملیت کے اوپر اور دین کے مکمل ہونے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کیونکہ پتا تھا کہ کل کو میری امت میری اس حدیث کو سنے گی جس کے دان نکیلے صرف وہ حرام سیدھے والے حلال, گدھا بھی نہ کھا جائیں. کہا لیکن یاد رکھنا گدھا گھریلو جو ہے یہ حرام ہے, نام لے کے. اور اس حدیث کو بھی بعض لوگ نہیں مانتے کیونکہ اس حدیث کے جو اگلے الفاظ تھے وہ کیا ہے کہ آج میں اپنی امت کے اوپر گھریلو گدھا اور متا کو حرام کرتا ہوں. ایک ہی حدیث کے الفاظ ہیں, اس لیے جو متا کے قائل ہیں وہ گدھے کی علت کے بھی قائل ہیں. لاہور کے اندر آپ کے سامنے بڑی مشہور ایک مذہب کا حیض صورت رہی ہے, لاہور میں گدھے کھلاتے رہے. ہمارے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ایک گروہ ایسا موجود ہے جن کے نزدیک متا اور گدھا حلال ہے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے, بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں, کلو ذی مخلب, پرندوں کے اندر تینوں کلیے اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ کبھی حلال و حرام کے درمیان کنفیوژن نہیں کریں گے. نکیلے دانت والا جانور حرام, سیدھے والا حلال, سوائے گدھے کے. ہر وہ جانور, یہ زمینی کے بارے میں, اور ہر وہ پرندے کے بارے میں منت طیور کیا ہے, کلو ذی مخلب, ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے جھپٹ کے شکار کرتا ہے, چونچ سے نہیں. کتنا آسان کلیہ ہے. اللہ کی قسم شریعت اتنی سیدھی سادی عام فہم ہے. ہر وہ پرندہ جو جھپٹا مارے اپنے پنجوں کے ساتھ, چونچ کے ساتھ نہیں. چونچ سے کوئی مچھلی کھائے. اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے صرف گوشت اور حرام ہوتا ہے. نہیں, گوشت حرام کی علت نہیں ہے. حرام کی علت پنجہ یا چونچ ہے. چونچ سے کھانے والا حلال ہے, چاہے وہ پنجہ استعمال کر رہا ہے. مرغی کئی مرتبہ کھانے کے اندر پنجہ استعمال کرتی ہے, لیکن کیا پنجے سے جھپٹتی ہے؟ چونچ سے کھاتی ہے. چونچ سے جو جانور پرندہ چونچ سے کھاتا ہو حلال ہے, پنجے سے جھپٹتا ہو حرام ہے. اور ایک اور بات کر کے یہ بات کو ختم کروں گا, جو جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا قتل منع کیا ہو یا جن کی قتل کی اجازت دی ہو, یہ دونوں حرام ہوتے ہیں. جن کا قتل منع ہے
تو ان کا عقل کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اور جن کو قتل کی اجازت ہے ان کا ذبح کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کلیہ بھی یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے قتل سے منع کیا، کن کے قتل سے منع کیا؟ حشرات خبیث ہیں، آپ سب کو پتا ہے، کیڑے مکوڑے، لال بیگ، مچھر، مکھی وغیرہ. لیکن ایک اشکال یہاں پہ بھی آ سکتا تھا، قربان جائیں اللہ کی قسم شریعت کے اوپر، ایک اشکال آ سکتا تھا کہ حشرات میں سے ایک کیڑا ایسا ہے جو پاک اور طیب ہے. بتائیے کون سا؟ شہد کی مکھی، چنتی پھولوں کا جوس ہے، اس سے ہم شہد کھاتے ہیں. اشکال آ سکتا تھا یہ تو پکیزہ اور طیب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے اس کے قتل کو منع کر دیا، نام لے کے. اسی طرح بعض مشکل جانور انسان کو کنفیوز کر سکتے تھے. مینڈک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا اس کا قتل حرام ہے. شہد کی مکھی کا قتل حرام ہے. جن جانوروں کا قتل حرام ہو ان کا عقل بھی حرام ہوتا ہے، اور جن جانوروں کا نام لے کے قتل کی اجازت دی وہ بھی حرام ہے. وہ کون سے ہیں؟ کوے کے بارے میں اشکال آ سکتا ہے، اور ہمارے بعض فقی دوستوں کو اشکال آیا، اور اس حوالے سے ایک لطیفہ بھی بن گیا کہ فیصلہ آباد میں انہوں نے دعوت کی کووں کی، معاذ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 فاسق اور دیگر جانور بھی ہیں جن کو نبی کریم نے کہا قتل کی اجازت ہے. 5 فاسق جانور کون سے ہیں جن کے قتل کی اجازت ہے؟ کوا، چیل، بچھو، سانپ. چاہے آپ حالت حرام میں بھی ہو ان کو قتل کر سکتے ہیں اگر آپ کو دیت دے رہے. اور وہ کتا جو باولا ہو جائے، اب آپ بات سمجھیے کہ جن کے قتل کی حکم آ جائے یا جن کے قتل سے منع کر دیا جائے وہ دونوں بھی حرام ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.